السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و رسولنا و حبیبنا و امامنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم۔ قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات بیان فرمائی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کہ اقرأ پڑھیے بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ خلق الانسان من علق، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا ہے۔ تمام مفسرین، تمام محدثین، تمام مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ یہ آیت کریمہ غار حرا کے اندر نازل ہوئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ والوں کے ماحول سے پریشان ہو کر غار حرا میں چلے جایا کرتے تھے، اور چند دنوں کا کھانا آپ اپنے ساتھ لے جایا کرتے تھے۔ بعض دفعہ آپ کی زوجہ محترمہ ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو وہاں پر غار حرا میں کھانا پہنچا دیا کرتی تھی۔ آپ کئی راتیں وہاں رہتے، پھر واپس آ جاتے، پھر دوبارہ چلے جاتے۔ یہ آپ کا معمول تھا اس وقت سے پہلے، جب تک غار حرا میں آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نہیں اتاری گئی۔ ایک دن آپ اسی طرح غار حرا میں موجود تھے کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور اللہ کا پیغام پہنچایا، اور پیغام یہ تھا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم۔ اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے انسان کو پیدا کیا ہے، جمے ہوئے خون سے پیدا کیا ہے، اور اس رب کے نام سے پڑھیے جو انتہائی بابرکت ہے۔ یہ واقعہ حدیث شریف کی کتابوں میں، اسی طرح تفسیر کی معتبر کتابوں میں، اسی طرح تاریخ کی معتبر کتابوں میں، اور اسی طرح سیرت نگار جو معتبر ترین سیرت نگار ہیں، سب نے اس واقعہ کو اپنی کتابوں میں درج کیا ہے۔ گویا کہ ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہیں کہ تمام محدثین، تمام مفسرین، تمام سیرت نگار اس بات پر متفق ہیں کہ یہ پہلی وحی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں اتری تھی۔ صحیح بخاری کے اندر یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس سے پہلے یہ تفصیل موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو جو خواب دیکھا کرتے تھے، صبح اسی طرح وہ آپ کے سامنے آ جاتا تھا۔ پتھر آپ کو سلام کرتے تھے، درخت آپ کو سلام کرتے تھے۔ آپ کو یہ چیزیں بڑی خوشگوار محسوس ہوتی تھیں۔ پھر ایک دن ایسے ہوا کہ آپ غار حرا میں تھے کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس آنے والے نے مجھے کہا اقرأ پڑھیے، تو میں نے کہا کہ ما انا بقارئ، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، میں نہیں پڑھ سکتا۔ تو آپ فرماتے ہیں فآخذنی، جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تھے تو انہوں نے مجھے پکڑا، فغطنی، اپنے ساتھ ملا کر زور سے اپنے ساتھ ملایا، ثم ارسلنی، پھر مجھے چھوڑ دیا، فقال اقرأ، اور کہا پڑھیے۔ تو میں نے وہی لفظ دہرایا کہ ما انا بقارئ، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ تیسری دفعہ جب جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے پکڑ کر ساتھ ملایا
تو فرمایا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم. یہ آیات جو کہ غار حرا میں اتری، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پڑھنا شروع کر دیا. یہ ایک ایسا اعلان تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے سر پر نبوت کا تاج رکھ دیا ہے، اور نبوت بھی ایسی کہ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جب گھر واپس آیا تو طبیعت خراب ہوگی اس منظر کی وجہ سے، کیونکہ جو لوگ غار حرا کو دیکھ چکے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ غار حرا میں سامنے سے آنے کے لیے کوئی رستہ نہیں ہے، انتہائی گہرائی ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے کپڑا لیا اور لیٹ گیا اور گھر والوں کو کہا زملونی زملونی، میرے اوپر کپڑا دیجئے کپڑا دیجئے. فخشیت علی نفسی، کہ میں اب اپنے لیے خوف محسوس کر رہا ہوں کہ شاید میرے ساتھ کچھ ہونے والا ہے، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے. جب یہ منظر اور یہ حالت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المومنین دیکھتی ہیں، پوچھا کہ ہوا کیا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری بات بیان فرما دی. تو حدیث میں آتا ہے کہ ایک کام تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ کیا کہ فوراً آپ کو حوصلہ دیا. فرمایا کہ آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ آپ تو تحمل الکل، کمزوروں کا بوجھ سر پہ اٹھا لیتے ہیں، اور وہ تکسب المعدوم، جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا آپ اس کو کھانے کے لیے دیتے ہیں، اس کا تعاون کرتے ہیں. بعض میں وہ تصل الرحم، رشتہ داری کو آپ جوڑتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں. وتعین علی نوائب الحق، اور حق بات پہ آپ لوگوں کا تعاون کرتے ہیں. ایسے بندے کو کبھی بھی اللہ ضائع نہیں کرتا ہے. کلا لا یخزیک اللہ، کبھی اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ پریشان نہ ہو. پھر وہ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ورقہ بن نوفل جو ان کے عزیز تھے ان کے پاس گئیں اور کہا کہ اپنے بھتیجے کو دیکھیے، سنیے کیا کہتے ہیں، ان کو کیا ہوا ہے. وہ بہت بڑے عالم تھے، تورات کے عالم تھے بہت بڑے. جب انہوں نے ساری بات سنی تو کہا کہ یہ تو وہ فرشتہ ہے الذی نزل علی موسیٰ، جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہ نازل ہوا ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ آپ اللہ کے نبی بن چکے ہیں، کاش کہ میں اس دن زندہ ہوتا جب آپ کو مکہ والے یہاں سے نکال دیں گے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تعجب سے پوچھتے ہیں آوا مخرجی یا ہم، کیا وہ لوگ مجھے مکہ والے نکالیں گے؟ مجھے جو مجھے صادق اور امین کہتے ہیں، امانت دار کہتے ہیں، اپنی امانتیں میرے پاس رکھواتے ہیں، میری باتوں کو غور سے سنتے ہیں، میرے فیصلوں کو تسلیم کرتے ہیں، وہ مجھے نکال دیں گے؟ تو ورقہ بن نوفل کہنے لگے کہ جو شخص بھی یہ دعوت لے کے آیا مراد نبی تھا، جس نے بھی یہ دعوت دی اللہ نے اسے نبی بنایا، توحید کی دعوت دی، اسے وہاں کے لوگوں نے رہنے نہیں دیا. تو آپ کے ساتھ بھی یہی ہوگا. یہ واقعہ جیسے میں نے عرض کیا حدیث کی کتابوں میں، تفاسیر کے اندر، سیرت نگاروں کی کتابوں کے اندر موجود ہے، اور اس پر تمام محدثین، تمام فقہا اور تمام مورخین، تمام سیرت نگار، تمام مفسرین، سب کا اتفاق ہے. لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کے ایک نامور مذہبی رہنما جو میڈیا پہ تو بہت زیادہ مشہور ہیں، جن کا نام جاوید احمد غامدی ہے، انہوں نے سرے سے ہی اس واقعہ کا انکار کر دیا ہے. کہا کہ ایسا کوئی واقعہ ہے ہی نہیں، ایسا کچھ ہوا ہی نہیں ہے. اور اس کے لیے دلیل کیا دی ہے؟ سورہ نجم کی جو ابتدائی آیات ہیں ان کو دلیل بنایا ہے. ما کذب الفؤاد ما رأى، کہ جو کچھ دیکھا اس میں دل نے جھوٹ نہیں بولا. ان آیات کو دلیل بنا کر وہ کہتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے.
وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا ہے، آپ نے جو دیکھا بالکل اسے آپ نے دل میں سمویا ہے، اور اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں ہوا کہ آپ غار حرا میں تھے اور وہاں فرشتہ اترا ہے اور آپ خوف زدہ ہو گئے تھے، پھر واپس سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا کپڑا اڑا دو۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ یہ جاوید احمد غامدی صاحب کا بالکل یعنی صاف جھوٹ ہے، یا یہ کہا جا سکتا ہے کہ صاف انکار حدیث ہے، یا یہ کہا جا سکتا ہے کہ صاف جہالت ہے، کیونکہ جس بات پر، جس واقعے پر تمام مفسرین، تمام محدثین، تمام مورخین، تمام سیرت نگار وہ متفق ہیں، اس کو غلط کہنا تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ اگر دن کے وقت سورج کو دیکھ کر کوئی دن ہونے کا انکار کر دے تو اسے اپنی نظر کا علاج کرانا چاہیے، اسے اپنے دماغ کا علاج کرانا چاہیے۔ تو غامدی صاحب کی یہ بات بالکل غلط ہے، بالکل صاف انکار ہے احادیث کا۔ ہمیں بڑی اچھی طرح یاد ہے جب ہم جامعہ لاہور الاسلامیہ میں پڑھتے تھے، لاہور میں مدینہ منورہ یونیورسٹی آنے سے پہلے، تو تب غامدی صاحب بھی وہاں قریب ہی رہتے تھے۔ ہمارے بعض بھائی، ہم تو اس وقت ابتدائی کلاسوں میں تھے، ہمارے بعض بھائی ان کے پاس جاتے تھے، ڈیبیٹ ہوتی تھی، جیسا کہ ایک نام مبشر احمد قصوری صاحب ہمارے سینئر ساتھی تھے، وہ جاتے تھے ان کے پاس، اور وہ جب واپس آ کر ان کی باتیں بتاتے تھے بڑا تعجب ہوتا تھا۔ تو پہلے انہوں نے یعنی انکار نہیں کیا ایسی باتوں کا، ایسی حدیث کا، بلکہ ان کو ڈی ویلیو کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہمارے محترم استاد حافظ عبد الرحمن مدنی صاحب، جو کہ جامعہ لاہور الاسلامیہ کے مدیر ہیں اور اس کے رئیس ہیں، وہ یہ لفظ استعمال کیا کرتے تھے کہ یہ شخص کھلم کھلا حدیث کا انکار نہیں کرتا ہے، بلکہ یہ استخفاف حدیث کرتا ہے، یعنی حدیث کی اہمیت کو کم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے حدیث کی اہمیت نہ ہی کم ہو سکتی ہے، نہ ہوئی ہے، نہ انشاءاللہ ہوگی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ بعض وہ لوگ جن کی قسمت میں گمراہی ہے، وہ ایسے لوگوں کے پیچھے لگ کر گمراہ ہو جاتے ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ جس واقعہ پر تمام امت کا اتفاق ہے اس کو غلط قرار دینا اور اپنے آپ کو عقل کل سمجھنا، یہ انتہائی بے وقوفی کی بات ہے۔ اب آہستہ آہستہ ایسے لوگ یہ کھل رہے ہیں، یعنی مکمل طور پر انکار حدیث کی طرف آ رہے ہیں۔ ان کے اور بھی بہت سے نظریات ہیں جو پوری امت مسلمہ کے خلاف ہیں۔ مثال کے طور پہ انہوں نے پہلے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ ہونے کا، آسمانوں پر دوبارہ آنے کا انکار کیا۔ اس طرح کے کئی واقعات ذکر کیے جا سکتے ہیں۔ اگر ہمارے بھائی دیکھنا چاہتے ہوں تو اس کے لیے جامعہ لاہور الاسلامیہ المعروف جامعہ رحمانیہ سے محدث رسالہ نکلتا ہے، اس میں کافی سارا مواد آپ کو مل سکتا ہے۔ کتاب و سنت.com پر جا کر آپ یہ چیزیں سرچ کر سکتے ہیں، کافی سارا مواد اس رسالے میں سے آپ کو مل سکتا ہے۔ تو یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے کہ انہوں نے ان مسلمات کا انکار کیا ہے جن کے اوپر پوری امت کا اتفاق ہے، یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے۔ ایسے ہی ایک دفعہ ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر ان سے سوال ہوتا ہے کہ جنت میں جو حوروں کا تصور ہے وہ کیا ہے، تو انہوں نے صاف انکار کر دیا، کہا جنت میں کوئی حوریں الگ سے نہیں ہوں گی۔ سامنے کچھ خواتین بیٹھی تھی، ان کو بڑے عجیب انداز میں کہتے ہیں کہ تم ہی ہوگی کہ تمہاری، یعنی ایک طرح سے کوئی لفظ جو بولا اب مجھے یاد نہیں ہے، مطلب یہ تھا کہ تمہاری ڈینٹنگ پینٹنگ کر کے تمہیں ہی حوریں بنا دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں، قرآن مجید میں بالکل واضح طور پر یہ چیز موجود ہے، اور حور مقصورات فی الخیام، لیکن انہوں نے اس کا انکار کیا ہے۔ تو قرآن بھی کہتا ہے کہ وہ ایسی ہوں گی کہ کسی انسان نے ان کو پہلے ہاتھ نہیں لگایا ہوگا۔ حدیث شریف میں ہے کہ جنت کی نعمتیں وہ ہیں کہ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت
ولا خطر علی قلب بشر، کہ آنکھ ان کو دیکھ نہیں سکی آج تک، کوئی کان سن نہیں سکا ہے، اور کسی انسان کے دل پر ان کی اصل کیفیت کا خیال بھی پیدا نہیں ہو سکتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ دنیا والی عورتیں جنت کی حوریں ہوں گی تو اس کا مطلب ہے تو وہ تو دنیا میں انہیں لوگوں نے دیکھا بھی ہے، ان سے شادیاں بھی کی ہیں، اور کسی کی وہ بہن ہے، کسی کی ماں ہے، کسی کی بیوی ہے، کسی کی بیٹی ہے، کسی کی پھوپھی، کسی کی خالہ۔ تو یہ دین کے ساتھ ایک مذاق انہوں نے شروع کر رکھا ہے۔ لیکن افسوس ان لوگوں پہ ہے، پتہ نہیں غامدی صاحب تو کس مشن پہ ہیں۔ بظاہراً یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ دین کے ایک ایک حکم کو، دین کی ایک ایک مسلمات کو ڈی ویلیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کوشش کے اندر انشاءاللہ وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے۔ لیکن ان لوگوں پہ افسوس ہے جو ان کے پیچھے لگ کر خاص طور پر ایسی چیزوں کا انکار کر دیتے ہیں جن پر پوری امت کا اتفاق ہے۔ تو بہرحال یہ جاوید احمد غامدی، اس کی حقیقت اگر کسی نے پڑھنی ہو تو کچھ بکس جو ہیں وہ دیکھی جا سکتی ہیں۔ پروفیسر محمد رفیق یا رفیق احمد چودھری ان کا نام ہے، شاید محمد رفیق ہے، ان کی جو بکس ہیں وہ دیکھی جا سکتی ہیں، جس کے اندر انہوں نے غامدی صاحب کے نظریات کا جائزہ لیا ہے۔ مثلا ان کی ایک کتاب کا نام ہے جاوید غامدی اور انکار حدیث، یہ کتاب دیکھی جا سکتی ہے۔ دوسری کتاب ہے کہ غامدی مذہب کیا ہے، یہ دیکھی جا سکتی ہے۔ اسی طرح فتنہ غامدیت کا علمی محاسبہ، یہ کتاب دیکھی جا سکتی ہے۔ تینوں کتابیں پروفیسر رفیق احمد چودھری صاحب کی ہیں۔ اسی طرح ایک کتاب آئینہ غامدیت، یہ عبد الوکیل ناصر صاحب کی ہے، وہ دیکھی جا سکتی ہے۔ اور اس طرح فکر غامدی کا تحقیقی اور تجزیاتی مطالعہ، یہ ڈاکٹر محمد زبیر صاحب ان کی کتاب ہے۔ یہ انشاءاللہ ایسی کتابیں ہیں کہ ان میں غامدی صاحب کا اصل چہرہ دیکھا جا سکتا ہے، اور یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ ان کتابوں میں پڑھی جا سکتی ہے کہ پوری امت کے جو ایک متفقہ عقائد ہیں ان کو بھی غامدی صاحب نے انکار کر دیا ہے ماننے سے، اور ایک لمبی فہرست دیکھی جا سکتی ہے کہ کیا کیا چیزیں ہیں جن پر پوری امت متفق ہے اور غامدی صاحب نے ان کا انکار کر دیا ہے۔ وہ مسائل جو امت کے درمیان آلریڈی اختلافی ہیں، ان میں کوئی ایک موقف اپنا لینا وہ تو کوئی خطرناک نہیں ہے، علماء کے موقف موجود ہیں۔ لیکن جس بات پر تمام علماء کا اتفاق ہے اس کا انکار کر دینا گمراہی کے سوا کچھ نہیں ہے، اور کاج روی کے سوا کچھ نہیں ہے، اور احادیث کو ڈی ویلیو کرنے اور استخفاف حدیث کے علاوہ اور انکار حدیث کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اس لیے یہ غامدی صاحب کے ایسے نظریات جو ہیں ان سے ہمارے بھائیوں کو، بہنوں کو، امت کو الرٹ رہنا چاہیے، تنبیہ رہنی چاہیے کہ ان نظریات کا قرآن و حدیث کے ساتھ، اسلام کے ساتھ بالکل کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان نظریات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، کتاب و سنت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کتاب و سنت کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی اور آگے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ دونوں مصدر شریعت کے، ایک قرآن مجید اور ایک حدیث، یہ دونوں جو مصدر ہیں ان کو سمجھ کر، ان کی اہمیت کا احساس کر کے ان کو پھیلانے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔